السلام علیکم جی، میں کام پہ واپس آ گئی ہوں. ابھی کلاس ختم کی ہے اور کل کی جو میں نے ویڈیوز لگائی تھیں بہت دنوں بعد لگائی تھیں. تو بھئی کچھ لوگوں نے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ آپ بالکل بھی فریش نہیں لگ رہی ہیں. تو بھئی دنیا میں کسی بھی جگہ 7 دن مسلسل آپ نے ہائی فیور گزارا ہو تو فریش تو نہیں لگ سکتے. لیکن اگر انسان بیمار نہ بھی ہو تو بھئی وقت کے ساتھ ساتھ فریشنس نے ختم ہونا ہی ہوتا ہے. تو یقین کریں کہ اگر آپ لکھیں گے بھی تو اس سے اگلے کی پریشانی میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، فریشنس واپس نہیں آ سکتی. تو یہی صورتحال ہے، کیا کریں، اب نہیں ہے وہی فریش، کیا کر سکتے ہیں. اچھا، اور آج کا جو ٹاپک ہے، آپ کو یاد ہوگا جو میلبرن سے میں نے ویڈیو بنائی تھی وہی شادی شدہ زندگی کی لڑائیوں کے بارے میں اور کپل گولز کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس کے بعد اگلے دن جو میں نے پوسٹ کی تھی اپنی اور ابو تمیم کی فوٹو لگائی تھی تو کسی نے بڑے مزے کا کمنٹ کیا تھا کہ صلح ہو گئی. تو اس سے یہ ٹاپک نکل کے آیا ہے، صلح ہونے کی. تو بھائی بات یہ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صلح ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. کیونکہ بات چیت ہم بند نہیں کرتے ہیں، میں بند نہیں کرتی ہوں بات چیت، نہ 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 نہ. کیونکہ شادی چل ہی نہیں سکتی ہے. ہو سکتا ہے پیپر پہ چل رہی ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہی کوئی سمجھوتا اور 2 لوگ ساتھ رہ رہے ہوں. بات چیت بند کرنا 2 لوگوں کا، میاں اور بیوی کا، اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے، اس کا مطلب ہے سرد جنگ چھیڑنا، کولڈ وار. کولڈ وار میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی. جب ایک جگہ رہنا ہے تو بھائی لڑائیاں تو ہوں گی، اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے. آرگومنٹس ہوں گے، ڈس ایگریمنٹس ہوں گے. آپ اس کو ٹاپس 2 گھنٹے دے دیں، 3 گھنٹے دے دیں، اس کے بعد ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بہت ہی زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا برنگ دا ہاؤس ڈاؤن، بہت بڑی بات ہو جائے تو میں 2 دن بات نہیں کروں گی. اور وہ اس لیے بھی دیکھیں، سرد جنگ جو ہے وہ آپ کی شادی کو بہت جلدی کھاتی ہے، بہت زیادہ. اور سرد جنگ میں ایک اور چیز میں آپ کو مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بتاتی ہوں، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک بندے کے پاس پاور زیادہ ہوتی ہے سرد جنگ میں. سرد جنگ تو ہوتی ہے اگلے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. اور یہ ڈارک سائیکالوجی کی ایک بہت بڑی سکل ہے جس کے پاس ہوتی ہے. اور وہ بندہ اگر بہت رذیل ہے، کمینہ ہے، اور وہ اس کو یوز کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے. کیونکہ سرد جنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ وداؤٹ سیئنگ اے ورڈ آئی ایم کنٹرولنگ یو، آئی ایم ان کنٹرول. تو یہ فارم آف ابیوز ہے، وہ میں کبھی بھی استعمال نہیں کرتی. کیونکہ میں نے بہت پہلے اسیس کر لیا تھا بھائی کہ ہمارے ریلیشن شپ میں سرد جنگ کو میں بہت کامیابی سے چلا سکتی ہوں. آئی ہیو دیٹ پاور. اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں شروع سے میٹرک کے بعد سے ہی کام کر رہی ہوں، ہاسٹلس میں رہی ہوں. تو ڈیوٹی کی آ کے سو گئی، ڈیوٹی کی آ کے سو گئی. تو کسی سے مہینوں یا سالوں تک بات نہ کرنا از ویری نیچرل. مجھے اس کے لیے محنت ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ پاور تو میرے پاس ہے. تو جب لڑائی ہو جائے اور اس کے بعد میں سرد جنگ چھیڑ کے بیٹھ جاؤں تو مجھے تو فرق نہیں پڑے گا زیادہ. کیونکہ میرے سب کانشیس کے پاس سالوں کا ایکسپیرینس ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو. اور یہاں پہ جی، اور پھر عورت ہونے کے ناطے کچن بھی آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. تو کچن میں کام کرو، بچوں کو کھانا دو. ویسے بھی کوئی ٹیمپٹیشن مجھے آتی نہیں ہے بات کرنے کی، تو میں جیتوں گی نا سرد جنگ میں ہمیشہ. اور دوسری بات میں نے ایک اور یہ بات بھی نوٹ کی، کیونکہ ابو تمیم ڈفرینٹ حالات میں رہے ہیں، ان کو اکیلے رہنے کی عادت نہیں ہے. اور یہ چیز ان کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے. اگر میں 2 دن بات نہ کروں تو وہ پوری رات چکر لگاتے ہیں لاؤنج میں. تو ایک طرح سے یہ ان ایکول، امبیلنس ہو جاتا ہے. تو میں اتنی زیادہ رذیل نہیں بننا چاہتی کہ میرے اندر ایک پاور ہے اور میں چپ کر کے سر جنگ لگا کے مہینوں تک منہ بند رکھ سکتی ہوں تو میں اگلے بندے کو ایسے دیکھتی رہوں تکلیف میں. ایسا نہیں ہوتا. تو بات کرنی بہت ضروری ہوتی ہے. میں لڑائی کر لوں گی، آرگومنٹس کر لوں گی، کچھ بھی کر لوں گی، لیکن صلح نہیں ہوتی ہماری. کیونکہ صلح ہی صلح ہوتی. اگر بات کرنا صلح ہے تو وہ ہے. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے اور جو کلائنٹس بھی بتاتے ہیں، جب بھی بات دنوں تک، مہینوں تک، کچھ لوگ سالوں تک لے جاتے ہیں، بات نہیں کریں گے. دیٹس ویری رانگ. اس بندے کا کبھی بھی ارادہ نہیں ہوتا ہے. یا تو یہ کہ وہ بہت بچکانا ہے، یا تو اب اس نے اپنے اوپر کام نہیں کیا ہوا، یا بہت ظالم ہے، الگ قسم کا نارسسزم ہے اس میں. تو سر جنگ کو کبھی بھی مت لے کر آئیں. تو ہماری بھائی ہر وقت صلح ہوتی ہے بھائی. ہم تو بزنس ایز نارمل، بات ہمیشہ چل رہی ہوتی ہے. تو خیر، اگر آپ ایک چیز نکال سکیں اپنی شادی سے تو وہ یہ ہے کہ سرد جنگ کو نہ آنے دیں. ایون دو کہ مجھے بھی ٹیمپٹیشن آتی ہے، مجھے پتہ ہے کتنا آسان ہے میرے لیے چپ کر کے بیٹھ جانا لیکن میں استعمال نہیں کرتی ہوں بھائی.